مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو ہدایہ کا درس دیں گے۔ ہدایہ باب النکاح سے آپ ان کی بات کو دھیان سے سنیں اور اس کو یاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ زَوَّجَهُمَا الْأَبُو أَوِ الْجَدُّ یعنی الصغیر والصغیرۃ فلا خیار لهما بعد بلوغهما۔ اس عبارت میں مصنف نے ولایت الزام پر ایک تفریع کو بیان فرمایا، اور وہ تفریع یہ ہے کہ اگر صغیر لڑکا اور صغیرہ لڑکی کا نکاح باپ نے کیا یا باپ کی غیر موجودگی میں دادا نے کیا تو یہ نکاح لازم ہو جائے گا، اور بالغ ہونے کے بعد صغیر یا صغیرہ کو خیار بلوغ حاصل نہیں ہوگا۔ وجہ اور دلیل یہ ہے کہ باپ اور دادا دونوں کامل رائے والے ہیں اور مکمل اور بھرپور شفقت رکھتے ہیں، اس لیے ان دونوں کا نکاح لازم ہوگا، اور ایسے ہی لازم ہوگا جیسے کہ اگر یہ لڑکا لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد ان کی رضامندی سے نکاح کر دیں تو وہ نکاح لازم ہوتا ہے، ایسے ہی یہ نکاح بھی لازم ہوگا۔ البتہ ہاں اگر باپ دادا کے علاوہ کسی نے نکاح کرایا صغیر یا صغیرہ کا تو اب ایسی صورت میں انہیں خیار بلوغ حاصل ہوگا کہ جب وہ بالغ ہوں تو چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھیں اور اگر چاہے تو اس نکاح کو فسخ کر دیں۔ یہ امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک ہے۔ امام قاضی ابو یوسف یہ کہتے ہیں کہ اگر باپ دادا کے علاوہ نے بھی ان کا نکاح کرایا ہے تب بھی ان کو خیار بلوغ حاصل نہیں ہوگا، اور قاضی ابو یوسف اس مسئلے کو قیاس کرتے ہیں باپ اور دادا پر کہ جس طریقے سے باپ دادا کی صورت میں ان کو خیار بلوغ حاصل نہیں ہوتا، اسی طریقے سے باپ دادا کے علاوہ اگر کسی نے نکاح کیا تو وہ بھی لازم ہوگا، بالغ ہونے کے بعد ان کو فسخ کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ تو امام ابو یوسف کے نزدیک باپ دادا کی طرح باپ دادا کے علاوہ کی ولایت بھی لازم ہوگی اور ان کا نکاح بھی لازم ہوگا۔ طرفین کی دلیل یہ ہے کہ مثلا بھائی وغیرہ میں جو قرابت ہے یا بھائی کے علاوہ اور جو ولی ہیں ان میں جو قرابت ہے وہ ناقصہ ہے، اور نقصان یہ قصور شفقت کی خبر دیتا ہے، کیونکہ قرابت ناقص ہے، وہ قرابت نہیں ہے جو باپ میں ہوتی ہے یا دادا میں ہوتی ہے، تو ان میں چونکہ قرابت ناقصہ ہے اور نقصان یہ قصور شفقت کی خبر دیتا ہے، تو اب ہو سکتا ہے کہ مقاصد میں خلل واقع ہو، مقاصد میں خلل کا واقع ہونا اب ممکن ہے، تو اب مقاصد میں چونکہ خلل ہوگا اور اس خلل کا تدارک ممکن ہے ادراک کا خیار دے کر، تدارک ممکن ہے خیار بلوغ کے ذریعے، اس کے ذریعے خیار بلوغ کے ذریعے کہ بالغ ہونے پر انہیں اختیار دے دیا جائے، اگر یہ اس نکاح کو پسند کریں تو اس کو باقی رکھیں اور اگر پسند نہ کریں تو اس نکاح کو ختم کر دیں۔ فرماتے فَإِنْ زَوَّجَهُمَا الْأَبُو أَوِ الْجَدُّ اگر ان دونوں کا نکاح کیا باپ نے یا دادا نے یعنی باپ کی غیر موجودگی میں دادا نے، کس کا؟ یعنی الصغیر والصغیرۃ یعنی صغیر اور صغیرہ کا، فلا خیار لہما تو ان دونوں کو کوئی اختیار نہیں ہوگا بعد بلوغہما ان کے بالغ ہونے کے بعد، لأنہما کامل الرائے اس لیے کہ یہ مکمل رائے والے ہیں، ووافر الشفقہ اور بھرپور شفقت والے، فیلزم العقد
تو عقد لازم ہوگا بمباشرتہما، ان دونوں کے کرنے سے، کما اذا باشراہ برضائہما بعد البلوغ، جیسے کہ یہ نکاح کر دیں ان دونوں کی رضامندی سے بالغ ہونے کے بعد، تو وہ نکاح لازم ہوتا ہے۔ وَإِن زَوَّجَهُمَا غَيْرُ الْأَبْ وَالْجَدِّ، اور اگر نکاح کرایا صغیر اور صغیرہ کا باپ دادا کے علاوہ نے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اختیار ہے، اذا بلغ، جب بالغ ہوں، ان شاء اقام علی النکاح، اگر چاہیں نکاح کو قائم رکھیں، وَإِن شاء فسخ، اور اگر چاہے تو اس کو فسخ کر دیں۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنیفہ و محمد، اور یہ امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، اور قاضی ابو یوسف نے فرمایا، لا خیار لہما، صغیر اور صغیرہ کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، اعتبارا بالاب والجد، یہ اعتبار اور قیاس کرتے ہیں باپ دادا پر کہ جیسے ان کا نکاح لازم ایسے ان کا نکاح بھی لازم۔ وَلَهُمَا، اور طرفین کی دلیل، ان قرابت الاخ ناقصہ، کہ بھائی کی قرابت یہ ناقص ہے، والنقصان یشعر بقصور الشفقت، اور نقصان قصور شفقت کی خبر دیتا ہے، فَيَتَطَرَّقُ الْخَلَلُ إِلَى الْمَقَاصِدِ عَسَى، تو ممکن ہے کہ مقاصد میں خلل واقع ہو۔ کلمہ عسى یہاں پر اسم اور خبر سے مجرد ہو کر واقع ہے، اور تقدیری عبارت ہے عسى الخلل إلى المقاصد يتطرق، وتدارک ممکن بخیر الادراک، ادراک سے مراد بلوغ، اور تدارک ممکن ہے خیار بلوغ کے ذریعے، اس لیے باپ دادا کے علاوہ میں ان کو خیار بلوغ حاصل رہے گا۔ وَإِطْلَاقُ الْجَوَابِ فِي غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ يَتَنَاوَلُ الْأُمَّ وَالْقَاضِي وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الرِّوَايَةِ لِقُصُورِ الرَّأْيِ وَفِي أَحَدِهِمَا وَنُقْصَانِ الشَّفْقَةِ فِي الْأُخْرَى۔ سنو، فرماتے امام قدوری کا جواب مطلق ہے، یہ کہا کہ باپ دادا کے علاوہ نے اگر نکاح کرایا تو خیر بلوغ حاصل ہے، تو اس مطلق جواب میں ماں اور قاضی بھی شامل ہے، ماں اور قاضی، کہ اگر ماں نے نکاح کرایا صغیر یا صغیرہ کا تب بھی ان کو خیر بلوغ حاصل ہوگا، اور اگر قاضی نے کرایا تب بھی خیر بلوغ حاصل ہوگا، اس لیے کہ نکاح کے لازم ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو کامل رائے ہو اور وافر شفقت کا ہونا، کامل رائے کا ہونا اور وافر شفقت کا ہونا، لیکن ماں میں اگرچہ وافر شفقت پائی جاتی ہے لیکن رائے کامل نہیں ہوتی، ناقص العقل ہونے کی بنیاد پر، اس لیے ماں کا نکاح لازم نہیں ہوگا، اور قاضی میں اگرچہ کامل رائے ہے لیکن شفقت مکمل نہیں پائی جاتی، اس لیے قاضی کا نکاح بھی لازم نہیں ہوگا۔ وَإِطْلَاقُ الْجَوَابِ، اور جواب امام قدوری کے جواب کے اطلاق فی غیر الاب، باپ دادا کے علاوہ میں، یہ تناولو، یہ شامل ہے ماں اور قاضی کو، وہ صحیح، اور یہی صحیح ہے روایت، لقصور الرائے فی احدہما، ان میں سے ایک میں رائے کی ناقص ہونے کی وجہ سے، وہ کون؟ ماں میں رائے ناقص ہے، وہ نقصان شفقہ فی الاخر، اور دوسرے میں شفقت کے ناقص ہونے کی وجہ سے، اور وہ قاضی ہے کہ رائے تو کامل ہے لیکن اس میں شفقت ناقص ہے، فیتخیر، تو ان کو اختیار باقی رہے گا۔ وَيُشْتَرَطُ فِي الْقَضَاءِ بِخِلَافِ خِيَارِ الْعِتْقِ، سنو بیٹا، یہاں سے ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ خیار بلوغ اگر حاصل ہو لڑکا لڑکی کو تو اس میں نکاح کو فسخ کرنے کے لیے قضاء قاضی ضروری ہے، قضاء قاضی ضروری، اگر لڑکا لڑکی خود یہ کہہ دیں کہ ہم نے نکاح فسخ کر دیا تو اس کے ذریعے نکاح فسخ نہیں ہوگا بلکہ قاضی کی قضا ضروری ہے نا، برخلاف خیار عتق کے کہ اگر کوئی باندھی ہے اور وہ آزاد ہوئی اور اس کو خیار عتق حاصل ہے تو اب اس کے نکاح کے فسخ کرنے کے لیے قضا ضروری نہیں ہے۔ کیوں ضروری نہیں ہے قضا اور اس میں ضروری ہے؟ تو وجہ فرق کیا ہے؟ سنو، فرق یہ ہے کہ خیار بلوغ میں کہ ضرر خفی کو دفع کرنا ہے، ضرر خفی کو دفع کرنا، اور وہ ضرر خفی خلل کا ہونا ہے کہ ایسے انسان نے نکاح کیا جس کی قرابت دور کی ہے تو ہو سکتا ہے خلل واقع ہوا ہو، تو اسی خلل کو دور کرنا ہے، ضرر خفی کو دور کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ضرر خفی کو دور کرنا ہوتا ہے خیار بلوغ میں، کہ خیار بلوغ مذکر اور مؤنث دونوں کو حاصل ہوتا ہے، دونوں کو حاصل، اور جب یہ دفع، یہ ضرر خفی کا دفع ہے، ضرر خفی کو دور کرنا ہے، تو اس کو الزام علی الغیر کے حکم میں بنا دیا گیا، یعنی ضرر خفی کا دور کرنا دوسرے پر الزام ہے،
دوسرے پر الزام ہے لازم کرنا ہے. کیا دوسرے پر لازم کرنا ہے. تو اب الزام کے لیے چونکہ قاضی کا فیصلہ ضروری ہے، قاضی کا فیصلہ ضروری ہے. کیسے الزام ہے؟ یعنی جس نے نکاح کو فسخ کرنے کا ارادہ کیا تو وہ گویا دوسرے پر کہ جس نے ولی بن کر نکاح کیا اس پر الزام لگا رہا ہے. دوسرے پر جس نے ولی بن کر اس کا نکاح کیا اس پر الزام لگا رہا ہے کہ میرا نکاح مناسب جگہ نہیں کیا ہے نا. اور جب یہ دفع کرنا الزام ہے اور الزام قاضی کا منصب ہے، لہذا خیار بلوغ کی وجہ سے فسخ کو قضا قاضی کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے کہ قضا قاضی کے بغیر نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ الزام لگانا اور الزام بغیر قاضی کے نہیں ہوتا. اور رہا خیار عتق کا معاملہ تو اس میں تو ضرر جلی کو دور کرنا ہے، اس لیے کہ باندی جب آزاد نہیں ہوئی تھی تو اس وقت تک اس کا شوہر 2 طلاقوں کا مالک تھا، اور جب آزاد ہو گئی تو اب 3 طلاقوں کا مالک ہو جائے گا. تو گویا کہ آزاد باندی، وہ جو باندی ہے جو آزاد ہوئی ہے، آزادی کی وجہ سے اس کی ملک میں زیادتی ہو گئی ہے، اور چونکہ زیادتی ملک باندی پر ہوگی غلام پر نہیں ہوگی، اس لیے خیار عتق کے ساتھ خیار عتق باندی کے ساتھ خاص ہے، غلام کو خیار عتق حاصل نہیں ہوگا. اور جب خیار عتق کی وجہ سے فسخ میں دفع ضرر ہے، الزام کے معنی میں بالکل نہیں ہے، تو خیار عتق میں فسخ کرنے کے لیے قضا کا محتاج بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں تو دفع کرنا ہے، الزام کا معنی نہیں ہوتا ہے. فرماتے ہیں وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَضَاء، اور اس میں قضا کی شرط لگائی جاتی ہے بخلاف خیار عتق کے. لأن الفسخ هنا لدفع ضرر خفی، اس لیے کہ فسخ کرنے میں یہاں پر ضرر خفی کو دور کرنا ہے، وهو تمکن الخلل، اور وہ خلل کا متمکن ہونا. ولہذا یشمل الذکر والانثى، اسی وجہ سے یہ مذکر و مؤنث دونوں کو شامل ہوتا ہے. فجعل الزاما فی حق الاخر، تو اب اس کو الزام بنا دیا گیا دوسرے کے حق میں، یعنی اس ولی کے حق میں جس نے نکاح کرایا ہے، کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ نکاح صحیح جگہ پر نہیں ہوا. فیفتقر الی القضاء، اب اس الزام کے لیے قضا کی حاجت ہوگی. وخیار العتق لدفع ضرر جلی، اور خیار عتق ضرر جلی کو دفع کرنا ہے. وهو زیادۃ الملک علیہا، اور وہ اس عورت پر زیادتی ملک کو روکنا ہے. ولہذا اسی وجہ سے یہ خاص مؤنث کے ساتھ. فاعتبر دفعا، تو اعتبار کیا گیا اس کا دفع مان کر، الزام نہیں. والدفع لا يفتقر الى القضاء، اور دفع میں حاجت نہیں ہوتی ہے قضا کی. اس لیے خیار عتق میں قضاء قاضی ضروری نہیں ہے، لیکن خیار بلوغ میں قضاء قاضی شرط ہے. ثم عندهما اذا بلغت الصغيرة وقد علمت بالنکاح فسكتت فهو رضا. اب یہاں سے طرفین کے نزدیک ما قبل کے مسئلے پر ایک تفریع ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اس کا نکاح کرا دیا اور اس کو خیار بلوغ حاصل تھا، تو جب صغیرہ بالغ ہوئی اور وہ نکاح کے بارے میں جانتی ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، اور ان نکاح بالغ ہونے کے وقت میں وہ خاموش رہی، تو اس وقت میں اس کا سکوت رضامندی ہوگا اور اس کا خیار باطل ہو جائے گا. خیار باطل ہو جائے گا، یعنی اگر بالغ ہونے کے وقت میں اس نے سکوت اختیار کیا تو جیسے اجازت لینے کے وقت میں اس کا سکوت رضا ہے، ایسے ہی بالغ ہونے کے وقت میں اس کا سکوت رضا ہوگا. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب کہ یہ نکاح کے بارے میں جانتی ہو، یعنی اسے یہ معلوم ہو کہ میرا نکاح ہو چکا ہے. اور اگر اس کو نکاح کا ہی علم نہ ہو، اس کو نکاح کا ہی علم نہ ہو، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے اور بالغ ہو گئی اور اس کو خاموش رہی چونکہ علم نہیں تھا، تو اب اس کا خیار باقی رہے گا یہاں تک کہ یہ اس نکاح کے بارے میں جان لے اور پھر خاموش رہے. تو اگر نکاح کے بارے میں جان کر خاموش رہی تب بھی اس کی خاموشی رضا ہوگی. تو علم شرط ہے اصل نکاح کا، یعنی اصل نکاح کے بارے میں یہ جانتی ہو، کیونکہ یہ تصرف کرنے کی، یعنی اس نکاح کو فسخ کرنے کی یا اس نکاح کو جائز کرنے کی قدرت اسی وقت اس کے لیے ہوگی جب کہ اس کے لیے نکاح کا علم ہو، نکاح کا علم ہو. اس لیے علم بالنکاح ضروری ہے. اور ولی چونکہ اس لڑکی کے بغیر بھی نکاح کرنے میں منفرد ہے، وہ نکاح کر سکتا ہے، اس لیے اس کا علم بالنکاح کی جو جہالت ہے اس کو عذر مانا جائے گا، اور اگر اس کو نکاح کا علم نہیں ہے تو اس کی جہالت عذر ہوگی. اب اس کا خیار باطل نہیں ہوگا جب تک کہ یہ جان نہ لے اور جان کر خاموش نہ ہو جائے. البتہ یہاں پر ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ جب علم بالنکاح کی بنیاد پر یہ جاہل ہے، تو اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ اس کو نکاح کا تو علم ہو لیکن خیار کے بارے میں علم نہ ہو، ہے نا، صغیرہ کو یہ تو معلوم ہے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے
لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ بالغ ہونے کے بعد شریعت نے مجھے خیار بلوغ کا حق دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں اگر وہ بالغ ہوئی اور بالغ ہونے کے بعد خاموش رہی تو نکاح لازم ہوگا یا نہیں؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ نکاح لازم ہو جائے گا۔ تو اعتراض یہ ہے کہ جب علم بالنکاح کے معاملے میں اس کی جہالت کو عذر مانا گیا تو یہاں پر علم بالخیار کے معاملے میں اس کی جہالت کو عذر کیوں نہیں مانا گیا؟ کیوں نہیں مانا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے، جس جگہ یہ رہتی ہے، یہ دارالاسلام ہے، دارالعلم ہے، پڑھنے پڑھانے کا موقع اس کو فراہم ہو سکتے ہیں آزاد ہونے کی وجہ سے، آزاد ہونے کی وجہ سے کہ یہ صغیرہ بھی احکام شرع کو جاننے اور سیکھنے کے لیے فارغ تھی، لہذا اگر یہ چاہتی تو احکام شرع جو اس کے لیے ضروری تھی ان کو سیکھ لیتی، یہ اس کے ولی اس کو سکھا دیتے، لہذا اس کی یہ جہالت معتبر نہیں ہوگی اور اس کو معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ برخلاف معتقہ کے کہ اگر باندی کا نکاح کر دیا اور اس کو یہ علم نہیں ہے کہ آزاد ہونے کے وقت خیار عتق ہوتا ہے تو اس کے اس جہالت کو عذر مانا جائے گا، اس لیے کہ اس کے لیے علم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا چونکہ وہ آقا وغیرہ کی خدمت وغیرہ میں لگی رہتی ہے، اس لیے باندی کی جہالت کو عذر مانا جائے گا اس کے خیار کو ثابت کرنے کے لیے۔ ثم عندہما، پھر طرفین کے نزدیک، اذا بلغت الصغیرہ، جب صغیرہ بالغ ہوئی، وقد علمت بالنکاح، اور وہ نکاح کو جانتی ہے چاہے خیار کو جانتی ہو یا نہ جانتی ہو، فسکتت، اور خاموش رہی، فهو رضا، تو یہ رضامندی ہے، وإن لم تعلم النکاح، اور اگر نکاح کے بارے میں نہ جانتی ہو، فلها الخیار، تو اس کے لیے اختیار ہوگا، حتی تعلم، یہاں تک کہ جان لے، فسکتت، اور خاموش رہے۔ شرط العلم باصل نکاح، شرط لگائی ہے اصل نکاح کے علم کی، لأنها لا تتمکن من التصرف الا به، اس لیے کہ وہ تصرف کرنے پر قادر نہیں ہوگی مگر اسی کے ذریعے، یعنی علم کے ذریعے ہی، تصرف سے مراد فسخ یا اجازت وغیرہ، والولی یتفرد بھی، اور ولی نکاح کرنے میں منفرد ہے، فعذرت بالجہل، تو اس کی جہالت کو عذر مانا جائے گا۔ ولم یشترط العلم بالخیار، اور علم بالخیار کی شرط نہیں لگائی گئی، لأنها تتفرغ لمعرفت احکام الشرعی، اس لیے کہ یہ فراغت پاتی ہے احکام شرع کی معرفت کے لیے، والدار دار العلم، اور یہ دار علم ہے، فلم تعذر بالجہل، تو یہ جہالت کی بنیاد پر معذور نہیں ہوگی، اس لیے کہ بالغ ہونے سے پہلے اس پر اس مسئلے کا سیکھنا ضروری تھا، یا اس کے ولی پر اس کا سکھانا ضروری تھا۔ وخلا معتقہ کے، لأن الامہ لا تتفرغ لمعرفتها، اس لیے کہ باندی احکام کی معرفت کے لیے فراغت نہیں پاتی آقا کی خدمت میں ہونے کی وجہ سے، فعذرت بالجہل، تو اس کی جہل کی بنیاد پر اس کو معذور مانا جائے گا، اس کی جہل کی بنیاد پر اس کو معذور رکھا جائے گا، بثبوت الخیار، خیار کے ثبوت کے لیے۔ تو باندی کا جہل عذر ہوگا احکام کے بارے میں، لیکن اس آزاد لڑکی کا جہل عذر نہیں ہوگا۔